Assalamu alaikum. I hope you will be fine, inshallah. I am good, alhamdulillah. Today we are going to discuss colonialism. Colonialism basically is a policy or an act of one nation to control another nation. For example, England's control over India or subcontinent. This term deals with the mentality, the way of thinking, the feelings and the habits of ruling class. اس ٹرم کو ہم اگر اردو میں سمجھنا چاہیں تو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی اتھارٹی یا کوئی پاور جو یا کوئی کہہ لیں کہ ایک ٹیم یا کوئی کمپنی جو کہ نیٹو نہیں ہے، وہ اس ایریا میں آئے، کسی بھی ایریا میں آئے اور آ کر اپنے آپ کو اس طرح سے ریپریزنٹ کروائے کہ یا کہہ لیں کہ اس طرح متعارف کروایا کہ وہ بہت ہی ڈیولپڈ ہیں اور وہ بہت ماڈرن یا جدید دور کے مطابق اپنی پروگرس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. تو جو نیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں اور ان کے ریسورسز کو وہ رولنگ کلاس یوز کر کے اپنے آپ کو مور ڈیولپ کرتی ہے. اچھا، اسی طرح ہوا ہے کہ انگلینڈ نے جب بر صغیر میں انٹری کی تو انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کروایا کہ وی آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ نیشن آف دس ورلڈ اینڈ وی آر ویری ڈیولپڈ پیپل. اور انہوں نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو سپیریئر کہلوایا کہ ہماری لینگویج بھی بہتر ہے، ہمارے ریسورسز بھی بہتر ہیں، ہمارے پاس ویپنز بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل جو ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو نیٹو پیپل جو ہیں ان کو وہ چیزیں ہیں تو صحیح لیکن اتنی حد تک نہیں ہیں جتنی ان کے پاس ہیں، تو وہ کنفیوز ہو جاتے کہ ان کے پاس اگر ہیں تو ہم بھی اس کو کرتے ہیں. لیکن اس کے بیہائنڈ جو کولونائزرز ہیں یا کہہ لیں کہ انگلینڈ کے لوگ ہیں، ان کا بھی ایک ایجنڈا ہے کہ ہم نے اس چیز سے کیا کرنا ہے. وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے رہنا کیسے، آپ نے ڈیولپ کس طرح ہونا ہے، آپ نے بہتر کس طرح بننا ہے. لیکن اس کے بیہائنڈ ان کا اپنا بھی ایک کہہ لیں کہ مفاد ہے، اپنے بھی وہ بینیفٹس کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو وہ بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ریسورسز کو یوز کر کے وہ اپنے آپ کو پاورفل ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب وہ رولنگ کلاس چلی جاتی ہے تو وہ ان کی عادات، ان کی جو وہ اپنی زبان اور اپنے جو مذہب ہے یا اپنا کلچر ہے وہ اس نیٹو پیپل کے جو ایریا ہے اس میں چھوڑ جاتی ہیں، یا نیٹو پیپل جو ہے نا اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں سپیریئر سمجھ کر. تو بیسیکلی یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ کولونیلزم کا کانسیپٹ ہے. جس طرح اگر ایک اور مثال میں سمجھا سکوں اگر مثال سے، کہ ایک ٹیچر ہے اگر وہ ایک کلاس میں آتا ہے تو اپنی وہ ایجوکیشنل سکلز یا ایجوکیشنل اتھارٹی یا اس کے پاس بھی ایک پاور ہے یا اتھارٹی ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا اس کو پتہ ہے کسی ٹاپک کا، تو وہ اپنے طلبہ کو اگر وہ سکھا دیتا ہے اور طلبہ اس کو فالو کرتے ہیں اور ٹیچر تو چلا جاتا ہے لیکن طلبہ پھر بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور پھر اس کو لکھتے ہیں یا اس کو اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں اس نالج کو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نالج تو چھوڑ گیا ان کے پاس، اور وہ یہ بھی کانسیپٹ دے گیا کہ اگر اس نالج سے آپ کچھ کریں گے تو آپ مطلب ڈیولپڈ ہو سکتے ہیں یا آپ بہتر بن سکتے ہیں یا آپ سپیریئر ہو سکتے ہیں، آپ بھی مجھ جیسا بن سکتے ہیں. تو وہ بھی آئیڈیا ان کے دماغ میں تو چھوڑ گیا نا ٹیچر. تو اگر اس کو فالو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک کولونائزڈ مینٹلٹی ہے. تو اس طرح یہ کولونیلزم ہے. اور اب پوسٹ کولونیلزم کیا ہے؟ پوسٹ کولونیلزم دا ایرا آفٹر ڈپارچر آف آکسیڈینٹل فرام انڈیا. جب انگلینڈ والے
یہاں سے چلے جاتے ہیں، انڈیا سے واپس چلے جاتے ہیں اپنے علاقوں میں یا اپنے ایریاز میں، تو اس کے بعد جو چیزیں یہاں پہ مطلب رہ جاتی ہیں ایز اے کانسیپٹ، ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں لوکل پیپل یا نیٹو پیپل یا انڈین لوگ، یا کہہ لیں کہ سب کانٹیننٹ جس میں پاکستان بھی آتا ہے، پاکستان کے لوگ۔ اب جس طرح جو انہوں نے لینگویج دی، ان کی لینگویج انگلش تھی، تو اس کے بعد ہم نے بھی انگلش اڈاپٹ کرنا شروع کر دی کہ انگلش ہی بہتر لینگویج ہے۔ ابھی تک بھی وہ ہمارے یہی کانسیپٹ ہے کہ انگلش بہتر لینگویج ہے، اور جو ان کا کلچر ہے وہ ہمارا کلچر، ہم نے بھی وہی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا کہ اس سے لوگ جو ہے نا، یہ سپیریئر کلچر ہے تو ہم بھی یہ کلچر، حالانکہ ہمارے پاس اپنا کلچر بھی موجود ہے، تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو کنفیوز رکھتے ہیں کہ نہیں، اس طرح سے تو ہم وہ بیکورڈ لگیں گے، بیکورڈ ایریا سے، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو ہم سپیریئر کا جو کلچر ہے وہ فالو کرتے ہیں، جو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بھی اس طرح سے ہیں، یا باقی تمام چیزیں۔ تو پوسٹ کولونیلزم سے مراد یہی ہے کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اندر جو ان کی وہ کریکٹرسٹکس رہ جاتے ہیں یا وہ آئیڈیاز رہ جاتے ہیں، تو وہ پھر بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا پوسٹ کولونیل ایرا ہے کہ جب ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں کہ ہم سپیریئر ہیں یا یہ سپیریئرٹی ہوتی ہے، تو پھر بھی ہم اسی چیز کو مان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پوسٹ کولونیلزم ہے کہ کولونیلزم کے بعد، اور اس کے بعد نیو کولونیلزم۔ نیو کولونیلزم یہ ایک نئی ٹرم ہے، کولونیلزم کے انڈر ہی ہے۔ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ابھی تک نیشن ڈپینڈنس ہے نا، انہی کنٹریز پہ، انہی فورن کنٹریز پہ جو ہمیں سکھانے آئے تھے یا جو سپیریئر بتا کر گئے ہیں ہمیں، ابھی تک ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، مینٹلی طور پہ، فزیکل طور پہ یا کلچرلی طور پہ، یا سوشلی ہم ان کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہی بہتر ہیں۔ تو ابھی تک کیونکہ ہم پہ اب کوئی چیز مسلط نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ جس طرح پاکستان آزاد ہے، اس کو کوئی بھی کسی قسم کا جو بھی کوئی بندہ کوئی بھی کام کرے گا تو وہ اپنے کام میں آزاد ہے، اس کے جو قانون ہے اس میں بھی یہ چیزیں مینشن ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتے، تو پھر ہم یوز کرتے ہیں دا ایجنڈا آف فارن کنٹریز، کہ جو ہمیں سپیریئر کلچر انگریز یا انگلینڈ نے دیا تھا، ہم اس کو فالو کریں گے تب ہی ہم سپیریئر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی کسی آئیڈیا کو فالو کر رہے ہیں، یا ہم اپنی چیزوں کو فالو نہیں کر سکتے، یا ہم اپنے آپ کو اگر اپنے نظریات کو فالو کریں گے تو ہم انفیریئر ہو جائیں گے، ہم اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم انگلینڈ کا کلچر یا انگریزوں کا کلچر اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں۔ تو یہی سمجھتے ہوئے کہ یہ سپیریئر کلچر ہے، تو اگر ہم بھی یہ فالو کریں گے تو پھر ہم سپیریئر کہلوائیں گے، حالانکہ جب بھی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ صحیح طرح سے اڈاپٹ بھی نہیں کر سکتے، یا ہم صحیح طرح سے وہ مثال کے طور پر ہم لینگویج بولتے ہیں، انگلش لینگویج بولتے ہیں، تو ہم صحیح طرح بول بھی نہیں پاتے، لیکن پھر بھی ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم انگلش بول سکتے ہیں، یا ہم بھی انگلش بولتے ہیں، یا ہماری جو لینگویج ہے اس کے اندر ہم انگلش کے ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں اس بندے سے جو اردو ہی صرف بول سکتا ہے یا پنجابی بولتا ہے، اسے بہتر ہم فیل کرتے ہیں، اور وہ بندہ بھی فیل کر رہا ہوتا ہے جو صرف اردو بولتا ہے کہ یہ بندہ بہت اچھا بول رہا ہے، یا اس کی لینگویج بہت کمال کی ہے۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ نیو کولونیلزم کے اندر آتا ہے کہ ہم ابھی تک بغیر کسی کہہ لیں کہ خوف کے، بغیر کسی مطلب اتھارٹی کے، ہم پھر بھی ان کو اتھارٹی مانتے ہیں یا سپیریئر کنسیڈر کرتے ہیں، جو ہمارے مائنڈ میں وہ اب سرایت کر چکا ہے۔ تو اس آئیڈیا کو ہم نیو کولونیلزم کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو کانسیپٹ آتے ہیں، جو کانسیپٹ ہمارے سسٹم میں رائج ہو چکے ہیں یا ہم فالو کر رہے ہیں، تو وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو لنگوسٹک کولونائزیشن ہمارے جو سسٹم میں آ گئی کہ اب پاکستان آزاد ہے تو پھر بھی ہم کولونائز ہیں لنگوسٹکلی،
پھر ہمارے کلچر میں بھی کلچرل کولونائزیشن بھی ہے، ایجوکیشنل کولونائزیشن ہے، اکنومیکل کولونائزیشن اور فیمنسٹک کولونائزیشن بھی ہے. تو ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم کولونائزڈ ہیں ابھی تک. کیونکہ انگلینڈ تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، انگلینڈ کے بعد ہم انڈیا سے بھی الگ ہو گئے، بر صغیر سے مطلب ہمارا وہ الگ ایک پورشن بن گیا پاکستان. تو پھر بھی ہم کولونائزڈ ہیں، تو کس طرح سے کولونائزڈ ہیں؟ تو سب سے پہلے ہے لنگوسٹک کولونائزیشن. لنگوسٹک کولونائزیشن میں جب ہم اپنی زبان بولتے ہیں، اپنے ایریا کی زبان بولتے ہیں، تو اس میں ہم اپنے آپ کو کوئی اتنا سپیریئر اور اتنا بیسٹ نہیں سمجھ رہے ہوتے. حالانکہ وہ ہماری مدر ٹنگ یا کہہ لیں کہ مادری زبان ہوتی ہے جو ہم بولتے ہیں، یہ فرسٹ لینگویج ہے. تو ہم اس میں اپنے آپ کو اچھا فیل نہیں کرتے. تو ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم انگلش بولیں گے، اگر ہم انگلش سیکھیں گے، انگلش پڑھیں گے، تو پھر ہم تھوڑے سے بہتر اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں کہ مجھے انگلش آتی ہے یا میں انگلش بول سکتا ہوں. تو کیوں یہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ کانسیپٹ دیا گیا، یا ہمارے دماغوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ انگلش از دا سپیریئر لینگویج. اور پھر ہم اس سپیریئر لینگویج کو پڑھتے ہیں. جو ہمارا کہہ لیں کہ ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس میں بھی یہ چیزیں ہیں. اور ویسے بھی ہم کلچرلی اگر دیکھیں، کسی بھی شہر میں جائیں یا کسی بھی گاؤں میں جائیں، یا کوئی گاؤں کا بندہ شہر میں چلا جائے، تو وہ وہاں پنجابی بولے یا اپنی مدر ٹنگ یا اردو بولے، تو پھر بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس کو دنیا کا کیا پتہ ہے، کہ اس کو انگلش بولنی نہیں آتی یا اس کو انگلش پڑھنی نہیں آتی، تو اس کو کیا پتہ ہے. یا مطلب یہ ایک ہے نا کانسیپٹ ہے ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا کہ ہم پھر بھی سپیریئر نہیں، انفیریئر ہیں، حالانکہ ہم اپنی زبان رکھتے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں. اس سے کئی درجے بہتر جو دوسرے کنٹریز ہیں، ڈیولپڈ کنٹری، وہ اپنی زبان کو پریفر کرتے ہیں. اب سعودی عرب ہے تو ادھر عربک زیادہ بولی جاتی ہے، تو ان کے اندر بھی یہ کانسیپٹ تو آ رہا ہے انگلش والا، لیکن اتنا زیادہ نہیں. جس طرح چائنا ہے، چائنا میں ان کی جو چائنیز زبان ہے وہ ہی بولی جاتی ہے. حالانکہ وہ بھی ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ بھی متعارف ہے اور بہت بڑا کنٹری ہے. تو پھر بھی وہ اپنی زبان کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان بولیں گے، وہ کسی کی زبان کو فالو نہیں کرتے. لیکن ہمارے جیسے جو کولونائزڈ کنٹری ہیں، وہ اس چیز کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں کہ اگر ہم کو لینگویج نہیں آتی تو پھر ہم اپنے آپ کو وہ ابھی چھوٹا ہی سمجھ رہے ہیں. حالانکہ ان کو سیکھ کر ہم چھوٹا بن رہے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کو لینگویج نہیں آتی تو پھر ہم انفیریئر ہیں. اگر ہمیں انگلش آتی بھی ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو آتی ہے نا. تو بہرحال لارڈ میکالے نے بھی کہا تھا کہ اف یو وانٹ ٹو کل دا کلچر، کل دا لینگویج فرسٹ. کہ اگر تم کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہو، کسی بھی ریجن کے کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو کل دا لینگویج فرسٹ. کہ آپ لینگویج کو ختم کر دیں، کسی بھی سسٹم کی لینگویج کو ختم کر دیں، کلچر اس کا آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. کیونکہ لینگویج بنیاد ہے کسی بھی کلچر کی، کسی بھی سسٹم کی. تو لنگوسٹکلی ہم کولونائزڈ ہیں ابھی تک بھی، کیونکہ ہم اپنی زبان، ہماری جو آفیشیل سسٹم ہے سارا، اس کا بھی اس میں بھی انگلش ہے. حالانکہ ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، اور قومی زبان کو بولتے ہوئے ہم سب بھی چارٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اردو آتی ہے، ہم انگلش نہیں بول سکتے. اور جو کوئی بندہ انگلش بول سکتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا بن گیا ہے، یا اس کے پاس کون سی اتھارٹی ایسی ہے. اور جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سپر پاور، اس کے پاس کوئی سپر نیچرل ابیلٹیز آ گئی ہیں، یا یہ کوئی الگ بندہ ہے. تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پڑھا لکھا، یا اس کے پاس تو بڑا علم ہے. حالانکہ یہ ایک صرف لینگویج ہے جو بول رہے ہیں. اور یہ کانسیپٹ ہمیں دیا گیا کہ اگر یہ لینگویج بولو گے تو تم سپیریئر کہلاؤ گے. حالانکہ وائٹ اینڈ بلیک پیپل آر ڈفرینٹ. وہ جو برصغیر کے تمام لوگ ہیں ان کو بلیک پیپل کنسیڈر کرتے ہیں. تو ہم سپیریورٹی اسی میں رکھتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ، یا لینگویج ہے ہماری، وہ ہم وہی اڈاپٹ کریں گے تو پھر ہم بہتر اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو کلچرل سسٹم ہے نا، وہ تمام کا تمام اسی سپیریورٹی کو ڈھونڈتے فالو کر رہا ہے انگلش کلچر کو، یا انگلینڈ کے کلچر کو، جو کلچر انہوں نے متعارف کروایا تھا.
کلچر میں ہمارے کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ہمارا کلچر ہوتا ہے، ہمارے کسٹمز، ہمارے رسم و رواج، جو ہمارے بلیفس ہیں، یا ہمارے کھانے ہیں، ایونٹس ہیں، یا کہہ لیں کہ جو ہمارا لٹریچر ہے، یہ سارا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کلچر سے وہ کنیکٹ ہوتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ لائف سٹائل میں اگر دیکھیں تو لائف سٹائل ہمارا اپنا بھی تو ایک لائف سٹائل ہے، جو کیونکہ ہمارا جو اسلامک ملک ہے، اسلامک کنٹری ہے، تو ہمارے پاس ایک پراپر وے آف لائف ہے، لیکن پھر بھی ہم اس وے آف لائف میں اپنے آپ کو کمفرٹ فیل نہیں کرتے، تو پھر ہم فالو کرتے ہیں کہ ہم فالو کریں سپیریئر قوم کو، جنہوں نے کہا تھا کہ وی آر سپیریئر نیشن، وی آر سپیریئر نیشن ان دس ورلڈ، تو ہم انہیں کو فالو کرتے ہیں اپنے لائف سٹائل میں۔ لائف سٹائل میں کیا کیا چیزیں، مطلب لینگویج آتی ہے، ہمارے لباس آتے ہیں، ہمارا بولنا آتا ہے، ہمارا چلنا آتا ہے، ہمارے کام وغیرہ آتے ہیں، تو ہم ہر چیز میں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر کوئی بندہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے تو پھر اس کو ہم سپیریئر سمجھتے ہیں، کہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو دنیا داری کا پتہ ہے، یا یہ بہت پڑھا لکھا بندہ ہے۔ اگر کوئی سوٹ میں ہے جو ہمارے قومی لباس میں ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بیکورڈ، ابھی تک اس کو شلوار قمیض یہ پہنتا ہے، یا ابھی تک اس کو شرٹ کا نہیں پتہ کہ یہ شرٹ کس طرح پہنے، حالانکہ اس کو بھی نہیں پتہ، جو پہن رہا ہوتا ہے اس کو بھی پراپر نہیں پتہ ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو سپیریئر مان رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پہنتا تو ہوں نا، تو ٹائی شائی لگا کر اپنے آپ کو بہتر فیل خود بھی کرتے ہیں اور دوسرے بھی ان کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ کولونائزیشن ابھی تک ہے ہمارے اندر، حالانکہ ہمارے اوپر کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے کہ ہم فالو نہ کریں گے تو ہمیں کچھ ہو جائے گا، یا ہم تباہ ہو جائیں گے یا برباد ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم مینٹلی طور پہ اتنے کولونائزڈ ہو چکے ہیں کہ ہم اگر نہ فالو کریں تو ہم اپنے آپ کو خود فیل کرتے ہیں کہ ہم ابھی بہتر نہیں ہوئے۔ تو بلیف جو ہے، ہمارے بلیف بھی اسی طرح سے ہیں کہ جب بھی کوئی اب ایک مثال کے طور پہ کوئی موسم بتانے والی کمپنی ہے، وہ موسم بتا دے تو پھر ہمارے بلیف اس طرح سے چینج ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں واقعی کل بارش آئے گی، اگر بارش نہ آئے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہوگی ان سے، یا کوئی غلطی، وہ تسلیم بھی نہیں کرتے۔ اور بلیف اس طرح سے چینج ہوتا ہے کہ جب بھی ماڈرن ٹیکنالوجی جو انہوں نے متعارف کروائی ہے، جو کنٹریز اس میں کے اندر ڈیولپمنٹ کے اندر یا ماڈرن ٹیکنالوجی جس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں، تو ہمارا جو ریشنل سسٹم ہے وہ اتنا ان کو فالو کر رہا ہے کہ ہمارے بلیفس کو ختم کر رہے ہیں۔ مطلب کوئی بھی چیز ہم انٹرنیٹ پہ چیک کرتے ہیں، جس چیز کا ہمارے بلیف سسٹم میں یہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی، تو ہمارے بلیف جو ہے نا وہ اس طرح اس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے کسٹمز ہیں، ہمارے رسم و رواج ہیں، ہمارا جو کلچرل سسٹم کے اندر بیسک چیز ہے وہ ہمارے کسٹمز ہوتے ہیں، کہ ہم لائف سٹائل میں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم اسی کلچر کو فالو کرتے ہیں جو کہ سپیریئر کلچر ہم مانتے ہیں، یا جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ سپیریئر کلچر ہے۔ ہمارے کسٹمز، ہماری عیدیں، ہمارے میلے، ہمارے باقی ایونٹس، وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ہم ان کو فالو نہیں کرتے۔ ہم نے وہ کلچر اپنایا ہے کہ ہمارے کسٹم میں یہ آ گیا کہ برتھ ڈے، اینیورسری، اور اس کے بعد جو ہماری میرج اینیورسری، ورک اینیورسری، اس طرح کے ہم نے کیے ہیں کہ ہمارے اپنے کسٹمز یا ہمارے اپنے جو رسم و رواج ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، بالکل کم ہو گئے ہیں، لیکن جو ادر کلچرز ہیں یا کہہ لیں کہ فورن کلچرز ہیں وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور اس میں لوگ کمفرٹ فیل کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا آرٹ ڈرامہ یا کہہ لیں کہ جو لٹریچر ہے وہ بھی اتنا ہو گیا ہے کولونائزڈ، اس میں بھی ہم ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو دکھانے کی بجائے ہم اسی کلچر کو اڈاپٹ کرواتے ہیں فورن کلچر یا انگلینڈ کا کلچر یا انگلش کلچر کے اندر۔ اگر ہم ڈرامہ یا کوئی آرٹ بناتے ہیں تو وہ بہت فیمس ہو جاتا ہے یا ہٹ ہوتا ہے، تو کیونکہ ہمارے لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو انفیریئر ہے، ابھی تک اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ انگلش کلچر کے لحاظ سے ڈرامہ پروڈیوس کریں گے تو وہ بہت اچھا لگے گا۔ اس کے بعد فوڈز ہیں، ہمارے کھانے ہمارے پاکستان کے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو بہتر نہیں فیل کرتے۔ جو ہمارا قومی مشروب ہے وہ گنے کا رس ہے، لیکن اس کو کوئی اتنا فالو نہیں کرتا۔ جوس، بوتل کوک، وہ کیونکہ ان کو فالو کرتے ہیں، وہ انہوں نے بنائی ہے یا ان کے سسٹم میں یہ چیزیں
ہیں تو پھر ہم بھی ان کو کاپی کرتے ہیں کہ ہم بھی شاید سپیریئر بن جائیں، لیکن سپیریئر بنتے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو انفیریئر ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم انفیریئر ہیں. اس وجہ سے ہم دوسروں کو فالو کرتے ہیں کہ شاید سپیریئر بن جائیں. اپنے فوڈز ہمارے جو ہیں روٹی کھانے کے بجائے برگر کھانا ہے جی. اور اس طرح کے، اور آپ فوڈ مارکیٹ جو ہے اس میں چلے جائیں تو آپ کو فوڈز میں اپنے کلچر کا کھانا یا اپنا پاکستانی کھانا کم ملے گا. فورن مطلب جس طرح فورن فوڈ ہوتے ہیں، یہ فاسٹ فوڈ سارا کا سارا وہ انگلش فوڈ ہے. تو اس کو ہم کھانے میں بہت اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ یار آج میں نے شاورما کھایا ہے، آج میں نے برگر کھایا ہے، یا چلیں پیزا کھاتے ہیں. مطلب اتنے شوق سے کھاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ رہتے ہیں پتہ نہیں ہم دنیا کی کیا چیز کھا رہے ہیں. اور کھا کے پھر ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی ڈالتے ہیں کہ پیزا پارٹی. حالانکہ فوڈز تو ہمارے بھی کافی زیادہ ہیں پاکستانی بھی، لیکن ان میں ہم اپنے آپ کو ایزی فیل نہیں، وہ ہم لوکل فوڈز ان کو کہتے ہیں، یا کہہ لیں کہ یہ بھی کوئی کھانا ہے. پھر وہ کھا کر ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا چیز کھا لی. تو وہ مینٹلی طور پہ ہم اپنے آپ کو نا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تو پیزا کھایا ہے. اس کے بعد ایونٹس ہیں. ایونٹس بھی ہمارے وہ بالکل مطلب ہمارا کلچر وہ اس طرح سے ایونٹ کو پرفارم کر رہا ہے کہ ہمارے جو اپنے ایونٹس ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہم نے فورن جو ایونٹس ہیں ان کو فالو کیا ہوا ہے. ہمارے ڈراماز میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، ہماری جو فلم انڈسٹری ہے اس میں بھی وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. تو پھر وہ جن کو نہیں بھی پتہ وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی گھر کے اندر جو ہمارے کہہ لیں کہ اولڈ پیپل ہیں نا، وہ ابھی بھی اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے. اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ تانوں کی پتہ، تسی دنیا دیکھی ہوئے تو تانوں پتہ ہوئے کہ کیویں کر کے لائف یا بندے کتنے دنیا چاند تے پہنچ گئی تے تسی حالی حکا لے کے بیٹھے ہو. مطلب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں جن کو ابھی تک اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوا. ان سے اگر انٹرویو کیا جائے نا تو وہ بتائیں گے کہ ہمارا لائف سٹائل کس طرح سے تھا اور ہم کس طرح سے رہتے تھے، ہم اس طرح سے، اور ان کے اندر کس طرح کا کلچر تھا، ان کے فوڈز کس طرح سے، ان کے ایونٹس کس طرح کے تھے، ان کا لائف سٹائل کس طرح کا تھا. تو اگر اس کو دیکھیں اور آج کے لائف سٹائل کو دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہم نے کہاں سے کلچر لیا. یہ ہمارا جو کلچر آیا ہے، ٹوٹل لائف سٹائل، یہ کسٹم یا ایونٹس وغیرہ یہ چینج ہوئے ہیں تو وہ کہاں سے ہوئے ہیں اور وہ کون سے ہیں، کن کو ہم نے مطلب اڈاپٹ کیا ہے. کیونکہ ہمارے تو بیسک کلچر جو ہے وہ اور ہے، اور وہ پتہ چلے گا ہمارے جو اولڈ پیپل ابھی تک کوئی ہے تو ان سے پتہ چلے گا. ہمارے باپ دادا وہ بتائیں گے کہ کس طرح کا کلچر ہم نے اپنی زندگی میں، اور ان کے سامنے اگر کوئی ہم یہ ماڈرن پنگا لیں تو وہ مطلب لڑ پڑتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ بغیرتی کر رہے ہو، یہ اس طرح سے کرتے ہیں. بہرحال یہ جو کلچرل کولونائزیشن ہے کہ ہم اپنے ٹوٹل کلچر میں اپنے آپ کو انفیریئر دیکھتے ہیں اور سپیریئر کا کلچر اپنا کر اپنے آپ کو خوش فیل کرتے ہیں کہ اب ہم ٹھیک ہیں. اور اس کے بعد ہے لنگوسٹک بلکہ ایجوکیشنل کلچر، کہ ایجوکیشنل کولونائزیشن. اس میں اب دیکھیں کہ ایجوکیشن کے اندر ہمارے پاس اپنی کیا لیں کہ زبان بھی ہے، اپنا ایجوکیشن سسٹم بھی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں پریفرنس اسی کو دی جاتی ہے کہ جس کے پاس فورن ایجوکیشن ہو، جس کے پاس انگلش میں جس نے پڑھا ہو. اب ہمارے جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ زیادہ تر وہ انگلش میڈیم ہیں، تو انگلش میڈیم کو اتنی پریفرنس دی جاتی ہے کہ وہاں پہ بچہ جو ہے نا بہت چیزیں سیکھتا ہے، وہ بہت ٹیلنٹڈ بن جاتا ہے، اس کو بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ انگلش سیکھ جاتا ہے. سب سے وہ بڑی فیلنگز تو والدین کو آتی ہے کہ وہ انگلش سیکھ جائے گا، انگلش آئے گی، یا انگلش میڈیم اسکول ہے وہاں اچھی پڑھائی ہوگی.
تو اگر ہم اپنے پاکستان کے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں دیکھیں، پرائمری سے سیکنڈری لیول تک ہماری انگلش جو ہے وہ کمپلسری ہے، حالانکہ جو ہماری پنجابی لینگویج ہے وہ آلموسٹ کسی ایک آدھ جو ہمارا لیول ہے اس میں آتا ہے، ایک آدھ سبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن جو ہماری انگلش ہے وہ ہمارے پرائمری لیول سے لے کر اینڈ لیول تک انگلش ہی چلتی ہے وہ، اور کہہ لیں کہ کمپلسری چلتی ہے. اور جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں ایک جس طرح کے یونیورسٹیز ہیں ان میں انگلش ڈپارٹمنٹ وہ تو مسٹ ہے. اور انگلش میں اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو دیکھیں کہ کوئی گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے، حالانکہ انگلش ادھر بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ وہاں بچے کی گروتھ یا بیسک یا بنیادیں اس کی نہیں بنتی. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ادھر اس ایجوکیشنل سسٹم میں اس کو نہیں ڈالنا، یہ کسی انگلش اسکول میں یا انگلش میڈیم اسکول میں یا انگلش میڈیم کتابیں اس کو پڑھائیں گے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو انگلش میڈیم بچہ ہوتا ہے وہ دوسرے بچوں سے کہتا ہے کہ مجھے انگلش آتی ہے، اور دوسرے بچے اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا چھوٹا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو سرکاری اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنی انگلش نہیں ہے جتنی اس کو آتی ہے. تو ان کے والدین بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش بولتا ہے، یا ہمارا بچہ جو ہے نا وہ انگلش میں اپنی ساری تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس کو ہم سپیریئر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایجوکیشنل کولونائزیشن ہے کہ ہمارا جو اپنا سیٹ اپ ہے، ہم اپنی لینگویجز جو ہماری ہیں وہ ہم اتنی ڈیولپ نہیں کر رہے جتنی ہم انگلش لینگویج کو پریفرنس دے رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا بہت ترقی کر رہے ہیں یا ہم سپیریئر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں ہو پا رہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اکنامک کولونائزیشن، اکنامکلی ہر لیول پہ کولونائزیشن ہوتی ہے. میں نے کہا تھا کہ جب بھی کسی کے پاس اتھارٹی یا کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی یا کوئی بھی کسی قسم کا کو پاور ہوتی ہے تو پھر دوسرے لوگ اس کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں. اب ہمارا پاکستان ہے تو پاکستان کافی امیر ہے، لیکن پھر بھی انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا قرض ہے اس کے اوپر، یہ غریب ملک ہے، یہ مطلب ابھی تک لوور کلاس ملک ہے. اور دوسرے ملک بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی انڈر دا ڈیولپمنٹ ہے. تو انٹرنیشنلی بھی ہمیں یہ کانسیپٹ ہمارے اندر آتا ہے کہ ہم بہت غریب ملک ہے، یہ کانسیپٹ ہے. اور اگر اس کو گلوبلی دیکھا جائے تو پھر بھی ایریا لیول پہ اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے ایریا میں کوئی امیر لوگ ہوتے ہیں تو باقی غریب لوگ ان سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے کام کر رہے ہیں جس طرح سے ان کے وہ خدا ہے، اور وہ اس طرح سے ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کے انہوں نے اپنے بندے بنائے ہوئے ہیں، یا یہ اس کے بندے یا کہہ لیں کہ غلام ٹائپ ہیں. تو یہ بھی تو کولونائزیشن ہے نا، کہ کسی کو کنٹرول کرنا صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اتھارٹی ہے یا ہمارے پاس پیسہ ہے یا ہمارے پاس ایک کلچر ہے یا ہم بہتر ہیں. اپنی سپیریورٹی کو مطلب متعارف کرواتے ہوئے دوسروں کو یوز کرنا یا دوسروں کے وسائل کو یوز کرنا. ہمارے ایریاز میں جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں کو اس طرح سے یوز کر رہے ہوتے ہیں، مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے تمام ریسورسز کو ہتھیار رہے ہوتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو سارا دن ان سے کام کرواتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ ان کو کیا دہاڑی پہ رکھا ہوتا ہے، یا وہ پورے ان کو وسائل بھی نہیں دیتے، یا ان کا جتنا وہ مزدوری بنتی وہ پوری نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ انفیریئر ہیں، وہ چھوٹا طبقہ ہے، تو اس لیے وہ چھوٹا ہی رہنے دے، مطلب اس کو چھوٹا ہی رکھتے ہیں اور اپنا کام نکلواتے ہیں ان سے. اور پھر جو چھوٹے طبقہ ہے پھر وہ بڑے طبقے کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، میں نے اگر اس طرح کر دیا تو یہ اس طرح ہو جائے گا، میرے ساتھ نقصان ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک ہمارے ایریا لیول پہ کولونائزیشن جو ہے نا اکنامکلی یہ بھی ہے. اور پھر اگر جابز لیول پہ آ جائیں تو پھر بھی ہمارے اندر وہ ایک کنفیوژن رہتی کہ جو ہمارا گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ ہمیں کنٹرول کر لیتا ہے کسی پرائیویٹ امپلائی کو، اور پرائیویٹ امپلائی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس گورنمنٹ جاب ہوتی تو میں پتہ نہیں میرے پاس کیا اتھارٹی ہوتی یا میں کیا کر سکتا تھا، یا اپنے آپ کے اندر ایک اپنی فیملی کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ ملازم ہے، وہ چاہے گریڈ 4 کا ہو تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے.
اور جو پرائیویٹ امپلائی ہیں وہ لاکھ بھی کما لے لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے تو پرائیویٹ ہی نا. اور ہمارا فیملی سسٹم بھی اس طرح سے وہ جکڑا ہوا ہے کہ وہ ان کے بھی کانسیپٹ اس طرح سے ہیں کہ سپیریئر ہیں تو پھر وہی ہیں نا گورنمنٹ جاب والے. تو گورنمنٹ جابز لیول پہ بھی ہم ایک دوسرے کے کہہ لیں کہ کولونائزڈ بنے ہوئے. ایک گورنمنٹ جاب والا کولونائزر ہے اور وہ جس طرح سے کہے گا اس کی بات مانی جائے گی. جس طرح سے ایک ہی گھر میں اگر کہہ لیں کہ آپ ایک کے پاس جاب ہے گورنمنٹ کی اور دوسرے کے پاس پرائیویٹ ہے, پرائیویٹ والا 1 لاکھ کماتا ہے اور جو گورنمنٹ والا ہے اس کی 30,000 سیلری ہے, تو پھر بھی اس کو اتنی توجہ نہیں دی جائے گی جس کے پاس 1 لاکھ والی جاب ہے. اس کو کہا جائے گا کہ آپ کے پاس پرائیویٹ ہے, وہ گورنمنٹ جاب ہے یا وہ سرکاری ملازم ہے, حالانکہ وہ اس قوم کا سرونٹ ہے, قوم کے پیسے پہ چلتا ہے, یا اس کو گورنمنٹ رکھا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں گے یا ان کے لیے آپ کام کریں گے, ان لوگوں کے لیے, اور لوگوں کے ٹیکسز میں سے اس کو پیسہ دیتے ہیں. تو پھر بھی اس کی ایک الگ سے وہ ہمارے سسٹم میں وہ ایک بنی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ ہوں میں. تو اگر پرسنل لیول پہ دیکھیں تو پرسنل لیول پہ اگر ہمارے پاس ہم اتنے کولونائزڈ ہو جاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے نا, جب ہمارے پاس کوئی ریسورسز کافی زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو اتنی توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں, یا ہم دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بس اس طرح سے ہی ہے. لیکن جب بھی ہمارے پاس پیسہ ختم ہوتا ہے یا کوئی اتھارٹی ختم ہوتی ہے تو پھر ہم منتیں بھی کرتے ہیں لوگوں کی, مطلب اتنے نیچے آ جاتے ہیں. اس طرح سے ہم کولونائزڈ ہو جاتے ہیں تھرو دا اتھارٹی. ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو پھر بھی ہم اپنے, اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ کہہ لیں کہ کوئی بھی چھوٹے عہدے پہ ہے, اگر اس کو 2-4 مہینے کے بعد ایک بڑا عہدہ دے دیا جائے تو وہ چھوٹے عہدے والوں کو اپنے انڈر کنسیڈر کرے گا اور ان کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کرے گا جس طرح سے یہ پیدا ہی اسی عہدے پہ ہوا تھا. وہ ان کو مطلب اس طرح کی کولونائزیشن بھی ہمارے جو سسٹم ہے اس میں پائی جاتی ہے. تو یہ پرسنل لیول ہے. اور جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو پھر ہم کوئی نہیں سمجھتے کہ کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو سیو ہوں نا, میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ بس ٹھیک ہے کرتے رہیں گے, ہم چلتے ہیں. یا ہم جس طرح پیسہ کماتے ہیں, اگر پیسہ زیادہ آ جائے تو پھر ہم غریبوں کا کوئی خیال نہیں کرتے کہ کسی کا ساتھ ظلم ہو رہا ہے, بس ٹھیک ہے اپنے آپ کو سیو کرو اور نکلو. اور اسی طرح پھر اپنے آپ کے اندر ہمارا جو مینٹل سسٹم ہے اس کو بھی ہم اتنا فالو نہیں کر رہے ہوتے کہ پیسے ہیں تو پھر ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں, پھر ہم گناہ بھی اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن اس وجہ سے ہم کر لیتے ہیں کہ پیسہ ہے کچھ نہیں ہوگا, انجوائے کرو, چل ماحول ہے. تو یہ چیزیں یہ جو ہمیں کولونائزڈ کر دیتے ہیں, ہمارا اکنامک سسٹم جو ہے نا وہ کولونائزڈ کر دیتا ہے. ایک غریب بندہ ہے تو غریب بندہ اتنا بڑا گناہ نہیں کرے گا, اتنا بڑا کوئی کارنامہ نہیں کرے گا جس سے اس کو سزا ملے گی. لیکن جو کوئی امیر بندہ ہے وہ اپنے اس پیسے یا اس اکنامک لیول کی وجہ سے اتنے بڑے گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے فیل کروائے گا کہ وہ چل کر رہا ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, یہ عام سی بات ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کسی کا قتل ہو گیا تو پھر کیا ہے, وہ ہم آپ کو نکلوا لیں گے, یا ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ عدالت میں پیسے دے دیں گے یا کسی افسر کو پیسے دے دیں گے تو معاف ہو جائے گا. اس طرح ان کو فیل نہیں ہوتا. کسی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے تو پھر بھی وہ انجوائے کر رہتے ہیں کہ خیر ہے, اس طرح کے کاموں میں اس طرح ہوتا رہتا ہے, یہ ان کے ہوتے ہیں. لیکن کوئی غریب ہے یا اگر کسی کے پاس اتنا ڈیولپ نہیں ہے تو وہ اپنے کام سے کام رکھے گا اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہیلپ فل رہے گا کہ نہیں یار اس طرح نہیں ہو سکتا, اس طرح کر لیتے ہیں, اس طرح مینج کرتا ہے وہ. اور وہ اپنے مائنڈ کو بڑا وہ مائنڈ کے لحاظ سے وہ کانشیس ہوتا ہے اپنے کاموں میں, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, میں کیوں زیادتی کروں گا کسی کے ساتھ. لیکن جب بھی کسی کے پاس عہدہ یا اتھارٹی یا کوئی پیسہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے مائنڈ کی بھی نہیں سنتا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے. اگر فیملی لیول میں دیکھ لیا جائے, فیملی لیول میں کولونائزیشن, اکنامک کولونائزیشن کس طرح سے کہ اگر ایک بندہ اس کے پاس گاڑی ہے یا کہہ لیں کہ اس کی جاب اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ زیادہ کماتا ہے اور ایک کی تھوڑی ہے, تو فیملی کے اندر عزت اس کو ملے گی جو زیادہ پیسے والا ہے یا گاڑی والا ہے یا جس کا گھر بہتر ہے. اس کو فیملی کے اندر ہمارے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے, یا حالانکہ اس نے دینا لینا کچھ نہیں ہوتا,
نہ فیملی کو، اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک اتھارٹی ہے کہ وہ بڑا پیسہ کماتا ہے، وہ پیسے والا بندہ ہے. ہر بندہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس کے آگے جھکتا پھرے گا کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے. یا کسی ایونٹ پہ کوئی بندہ آ جائے، ہمارے فیملی ممبر کوئی آ جائے، لیکن ہو وہ امیر، کہ یا اس کی جاب کو بہتر ہو، یا اس کے پاس کسی بھی قسم کے ریسورسز زیادہ ہوں، تو پھر اس کی ویلیو ان سے بہتر ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا جو ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں. ان سے بھی زیادہ اس کی ویلیو ہوتی ہے جو صرف امیر ہے اور کام کسی کا نہیں ہے، مطلب کسی کام کا نہیں ہے، نہ اس نے کوئی ہیلپ کی، نہ اس نے کوئی ہاتھ بٹایا کسی کام میں بھی. صرف وہ آیا ہے کار پہ اپنی وے، اور آیا ہے 5 منٹ کے لیے اور سلام کیا اور واپس چلا گیا، تو اس کی سارے عزت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ایک لیول، اکنامک لیول ہے. اور جو غریب ہیں وہ ہمارے کاموں میں بھی شامل ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں، خوشیوں میں کام بھی کرواتے ہیں، پھر بھی ہم ان کی اتنی ویلیو نہیں کرتے، اتنی رسپیکٹ نہیں کرتے. تو یہ بھی ہمارے اندر ایک کولونائزیشن ہے، اکنامک کولونائزیشن جس کو کہہ لیں، فیملی لیول پہ بھی ہے. تو اس کے بعد فیمنسٹک کولونائزیشن اصل میں نا، جو ہمارا سپیریئر کلچر ہم جس کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اس طرح سے کہہ لیں کہ اپنے آپ کو ماڈرنیٹ کیا ہے اس سسٹم میں، کہ جس طرح کا کلچر وہ چاہیں، یا جس طرح کا کلچر وہ ایک ہیومن مائنڈ چاہے، اس طرح کا اڈاپٹ کرنا چاہیے مرد عورت کو، دونوں کو. لیکن ہمارے اسلام میں اس طرح سے ہے کہ آزادی ہے، بالکل آزادی ہے، لیکن دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنے کی آزادی نہیں ہے، یا ایک الگ الگ لمٹس ہیں، یا ایک وہ کہہ لیں کہ حدود ہیں، کہ عورت ہے تو پھر وہ اپنی لمٹس میں کیا کیا چیزیں کر سکتی ہے. وہ جاب بھی کر سکتی ہے، وہ جنگ بھی کر سکتی ہے، وہ سواری بھی کر سکتی ہے، وہ رائڈنگ بھی، ہر چیز اسلام میں یہ چیزیں الاؤ ہیں. لیکن وہ ان کی ایک لمٹ ہے کہ جاب کرے گی تو اس کا سیٹ اپ یا اس کا گیٹ اپ کس طرح سے ہوگا، وہ کس گیٹ اپ میں ہوگی، اور اگر وہ سواری کرے گی تو کس طرح سے کرے گی، یا اگر وہ کہیں جا رہی ہے تو وہ کس طرح سے جا سکتی ہے. اسلام میں یہ تمام چیزیں الاؤ ہیں، اور اس کی ایک لمٹس ہیں، حدود ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ کام کر سکتی ہے. لیکن مرد کے لیے الگ لمٹس ہیں. جس طرح سے یہ ایک ہے کہ کوئی مرد جب عورت کو دیکھے تو وہ اپنی نظریں جھکا لے، اور کوئی عورت اگر کسی مرد کو سے گزرے، یا کہہ لیں کہ عورت کو حکم ہے کہ جب باہر نکلے تو وہ اپنی نظریں جھکائے. لیکن ہم نے نہیں جھکانی. ہمیں ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ ہم انفیریئر فیل کرتے ہیں اس میں، یا ہم اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں جب تک ہم جو مرد ہیں وہ کسی عورت کو چھیڑے نہ، یا کسی پہ ہوٹنگ نہ کریں. اس وقت تک ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کو دنیا داری کا کیا پتہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح سے چلتے ہیں. اور ہم کسی عورت کو، اگر یونیورسٹیز کے لیول کو دیکھا جائے، یہ کالجز وغیرہ، یا کہہ لیں کہ کسی بھی سیٹ اپ، یوتھ کے کسی بھی سیٹ اپ کو ابھی جو ہمارا موجودہ ہے اس میں دیکھ لیں تو یوتھ جو ہے ہماری، خصوصاً بوائز، وہ ان کی ڈسکشنز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ یار پیس چیک کر، یا بچہ چیک کر، یا دانا چیک کر. مطلب وہ کسی بھی عورت کو کہیں بھی دیکھیں گے تو وہ اس کو گھورنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کے مائنڈ کے اندر ہے کہ شاید ہمارا اس طرح سے، کیونکہ ان کو کلچر وہی دکھایا جا رہا ہے، ڈرامہ وہی دکھایا جا رہا ہے، مووی اس طرح کی دیکھ رہے ہیں. مووی میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، تو انہوں نے ان کی جب نظریں ملی ہیں تو وہ ایک کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے پیار کا نام دے دیا ہوا ہے کہ یہ محبت ہو گئی ہے. اور اسی طرح ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان کا، یہ اکثر یوتھ، ساری تو نہیں لیکن اکثر یوتھ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی رکشے میں اگر کوئی عورت دیکھیں گے تو اس کے ساتھ نظریں ملائیں گے تو اپنے آپ کو سوچ رہے ہوں گے کہ شاید مجھے پیار ہی ہو گیا. اور پھر ادھر سے جان چھوٹے گی تو پھر کسی بس میں جائیں گے، یا کسی بھی بازار میں جائیں گے تو ادھر کھڑے ہو جائیں گے. اگر اس طرح کا کوئی سین ہوا ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمیں پیار ہو گیا ہے. مطلب ہم ایکسپلائٹ کرنے کے، مطلب دوسروں کے حقوق اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، یا ہمیں یہ الاؤ ہے. حالانکہ اسلام میں یہ الاؤ نہیں ہے، ادر کلچر میں یہ الاؤ ہے کہ کسی بھی قسم کے وہ ہر بندہ اپنے سسٹم میں آزاد ہے، جو بندہ جو مرضی چاہے وہ کر لے. اور اسی کو ہم فالو کرتے ہوئے ہم اپنے سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں. تو
جس طرح سے ہمارا اب یہ 2018 میں یہ ایک نعرہ تھا کہ میرا جسم میری مرضی. اب یہ ایک یورپین کانسیپٹ ہے کہ عورت جس طرح چاہے وہ اپنے جسم کا یوز کرے، اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، اور ایک پراپر سیٹ اپ ہے اس کا کہ وہ کہاں کہاں پہ کس کس طرح سے اپنے آپ کو پرفارم کر سکتی ہے. لیکن ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، اسلام ہمیں قید لگتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میرا جسم میری مرضی. یہ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے، 2018 میں بھی یہ ہوئے تھے، اس کے مظاہرے ہوئے تھے، اور 2019-20 میں یہ ہوتے ہی رہتے ہیں. اور اس پر ڈسکشنز بھی آپ سنتے رہتے ہیں. اور جو ہمارے ڈراماز، موویز اور ہمارا کلچر ہے نا، وہ اس طرح سے چینج ہوتا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں دوپٹہ کروں یا نہ کروں، آپ کو کیا مسئلہ ہے. حالانکہ ہمارے سیٹ اپ میں یہ چیز ہمارا کلچر الاؤ نہیں کرتا، لیکن ہم اپنے کلچر کو مانتے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم نے وہ سپیریئر کلچر اڈاپٹ کرنا ہے، تو پھر ہم دوپٹہ کیوں لیں؟ کوئی کسی کو مسئلہ ہے؟ مطلب حالانکہ مسئلہ کسی کو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ ہمارا کہہ لیں کہ جو سیٹ اپ ہے یا جو ہمارا ریلیجیس بیلیفس ہیں، وہ یہ نہیں الاؤ کرتے. وہ ایک الگ ڈائمینشن میں رکھتا ہے. مطلب مرد کے الگ لیمٹس ہیں، عورت کے الگ لیمٹس ہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پرفارم کر سکتی ہے. لیکن ہم ان کو فالو نہیں کر رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے، یا ہم داڑھی رکھیں گے، یا ہم وہ گاؤن پہنیں گے، یا نقاب کریں گے، یا برقع پہنیں گے، تو پھر ہم انفیریئر قوم لگیں گے، یا ہم ابھی تک وہ پینڈو ٹائپ لوگ ہیں. یا ہمیں کیا پتا، مولوی کو کیا پتا کہ کیا کرنا ہے یا کس طرح سے، مولوی جب بندہ ہے اس طرح سے ہوتا ہے. اور اگر کوئی مطلب کلین شیو ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، یا کسی عورت نے شارٹ لباس پہنا ہوا ہے، یا اس نے بال کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم بڑا وہ سپیریئر کنسیڈر کر رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی میمکری کر رہی ہے، کیونکہ وہ ان کی نقل میں وہ اپنے آپ کو سیٹ کر رہی ہے کہ اس نے جینز پہنی ہوئی تھی، یا وہ اس کے بال اس طرح سے، اس وجہ سے وہ بھی اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھ رہی ہوتی ہے ان کو فالو کر کے. اور جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے، حالانکہ اس نے وہ کلچر اڈاپٹ کیا جس کلچر کا ہمارے دماغوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ سپیریئر کلچر ہے. کیونکہ وہ بتا کر گئے ہیں ہمیں کہ ہم سپیریئر ہیں، آپ انفیریئر ہیں، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یا ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس ہیں، اور ہم جو ایک سپیریئر قوم ہیں. تو ہمارا یہ اتنا بلیف سسٹم کمزور ہے کہ ہم ان کو فالو کر کے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اور اپنے کلچر کو چھوڑ کر ہم سپیریئر سمجھتے ہیں. اپنے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر ہم انفیریئر کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ویوز آف فیمنزم. یہ کچھ ویوز تھیں جس کے مطلب پہلی ویو تو یہی تھی کہ ووٹ کا حق، جو انہوں نے وومن آر ہیومن ناٹ پراپرٹی، مطلب وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی تھی کہ، اور یہ ویو بھی انگلینڈ سے یا مطلب یورپ سے چلی تھی کہ عورتوں نے اپنے آپ کو کنسیڈر کیا کہ ہم مردوں کے برابر ہیں، اور ہم سب کچھ کرنے، جس طرح سے مرد کرتے ہیں اس طرح سے ہم کریں گے. حالانکہ لیمٹس ہیں ہمارے کلچر میں، مرد ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے لیمٹس ہیں. لیکن یہ لمٹ لیس ہو کر کرنا چاہتی تھی، اور یہ اس طرح کی ویو ہے. سیکنڈ ویو تھی دا سیکنڈ ویو آف فیمنزم فوکسڈ آن دا ورک پلیس، سیکشولیٹی، فیملی اینڈ ریپروڈکٹیو رائٹس. کہ جو ہمارے کام کرنے کی جگہ ہیں ادھر بھی عورت کا حق ہے کہ وہ ادھر مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کر سکے. جس طرح سے ہمارے آج ماڈرن آفیسز ہیں، تو وہ اتنی دیر تک ماڈرن نہیں ہے جب تک ان کے ساتھ عورتیں کام نہیں کرتی، یا اس دفتر کے اندر اسی لباس میں یا اسی گیٹ اپ میں عورتیں بھی ان کے ساتھ کام نہیں کرتی. تو پھر وہ ایک لوکل سا دفتر ہے یا لوکل ابھی کمپنی ہے، اس میں میل سٹاف زیادہ ہے یا میل سٹاف ہے یا فیمیل. جب کو سسٹم ہوگا تو پھر ہی ہوگا. جس طرح ہمارا ایجوکیشنل سسٹم میں بھی کو سسٹم ہے کہ یہ. اور اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ ویو ہے، دا مائکرو پالیٹکس آف دا جینڈر ایکوالٹی. جو جینڈر ایکوالٹی ہے، مطلب جو ہمارے انٹرنل لیول پہ ایشوز ہیں، مطلب کہہ لیں کہ کسی بھی ایک آفس میں اگر 4 پوسٹ ہیں، خالی ہیں یا سیٹیں ہیں، تو ان میں وہ ان کا رائٹ ہے کہ جینڈر ایکوالٹی کے تحت
اس میں 2 عورت کو ملنی چاہیے یا 1 عورت کو ملنی چاہیے، 3 مرد کو ملنی چاہیے، 2 عورت کو، اس طرح سے جو وہ اپنے ہر چیز میں، ہر سسٹم میں، حالانکہ جو چیزیں مرد کو عورت کو الاؤ ہی نہیں ہے ہمارے کلچر میں، وہ اس میں بھی وہ جینڈر ایکویلٹی تلاش کرنی. کیونکہ جو سپیریئر کلچر ہم دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل فونز پہ، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، وہ سپیریئر کلچر ہمیں بتا رہا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی ہر جگہ پہ ہے، جو جس کا دل کرتا ہے، جس طرح سے دل کرتا ہے وہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں کسی کو، وہ ان کا سسٹم ہے، لیکن ہمارا سسٹم نہیں ہے. تو ہم اپنے سسٹم کو چھوڑ دیتے ہیں اور کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ تو ابھی تک پتہ نہیں بیکورڈ سسٹم ہے، تو یہ نہیں، ماڈرن سسٹم کو اپنایا جائے. اور فورتھ وے، نیو ایشوز براٹ ان ٹو دا اسپاٹ لائٹ سچ ایز کیمپس ریپ، ورک پلیس ڈسکریمنیشن اینڈ سیکشل. اب اگلی ویو یہ آئی کہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. اب ہراسمنٹ تو ہوگی جب اپنی لمٹس کو کراس کیا جائے گا. اب رائٹس مانگے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہراسمنٹ یا ڈسکریمنیشن کا ہم شکار ہیں، ہماری جو ورک پلیسز ہیں یا ہمیں ہراس کیا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ الاؤ ہے، ہم کر سکتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی بندہ کسی طرح سے دیکھے نہ یا کوئی ہراس نہ کرے یا ہمارے ساتھ ریپ نہ ہو. جب ہم خود ان کو ایک کیا لیں گے اسپیس دے رہے ہیں، تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اب ہم دروازے خود جو ہے کھلے چھوڑ رہے ہیں، تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ چور نہ آئے گا؟ یہ چور کو کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے دماغ کو سیٹ کر دیں، مطلب اس کو ایسا کانسیپٹ دے دیں کہ چور اس سے بھاگ جائے گا. جب دروازہ کھلا ہے، یہ چیزیں بکھری پڑی ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے چوری بھی ہو جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب آپ کا سامان بھی آپ نے حفاظت بھی نہیں کی، آپ نے رولز بھی فالو نہیں کیے، تو پھر بھی آپ کہیں کہ ہم محفوظ رہیں یا ہمارا سسٹم. تو باقی الاؤ ہے، ہر چیزیں الاؤ ہیں، لیکن اس میں ایک لمٹ ہے، اور جب لمٹ کو وہ فالو نہیں کرتی تو پھر مرد بھی فالو نہیں کرتے. تو اس طرح ففتھ وے، میرا جسم میری مرضی. اب آ گیا کہ میرا جسم میری مرضی، میں جس طرح سے چاہوں اپنے آپ کو مطلب پریزنٹ کروں. تو اس طرح سے ہمارا جو اپنا سسٹم ہے، اپنا ملک ہے پاکستان، اس کے پاس پورا کلچر بھی ہے، اس کے پاس ایجوکیشنل سسٹم بھی ہے، اس کے پاس ریلیجیس سسٹم بھی ہے، اور باقی بھی کلچرل اور سوشل ویلیوز بھی ہیں، ہمارے کسٹمز بھی اپنے ہیں، لائف سٹائلز بھی اپنا ہے. لیکن پھر بھی ہم جو پاکستانی ہیں، ہم اپنے آپ کو آزاد تو کہتے ہیں، لیکن کس لحاظ سے آزاد ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس سسٹم میں اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، یا کس لیول پہ ہم آزاد ہیں. کیا ہمارے پاس آزادی ہے کہ ہم نے کھانا کھانا ہے تو ہم کھانا وہ کھاتے ہیں کہ جو سپیریئر قوم، مطلب جس قوم نے ہمیں سپیریئر کہا، حالانکہ سپیریئر قوم وہ ہے نہیں، انہوں نے صرف ہمیں متعارف کروایا کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تو ان کا. ہمارا کلر جو ہے، ہم کلر اسکیم میں اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے کلر کو بہتر کرنے کے لیے ہم بہتر کلر کس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ سفید کلر کو، وائٹ کلر کو یا گورے کلر کو ہم بہتر یا سپر کلر، سپیریئر کلر کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کیا پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں. کاسمیٹک ایک کافی بڑی انڈسٹری جو یہاں سے فائدہ اٹھا رہی ہے اسی کلچر سے، مطلب، اور انہوں نے وہ کاروبار بھی سارا ان گوروں کا ہے، اور وہ ان کو صرف اسی کنفیوژن میں ڈال کے اپنے کاروبار یا اپنے بینیفٹس نکال رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارا جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے ٹوٹل، یا نصاب تعلیم کا نصاب ہے، وہ سارا کا سارا ہمارا اپنا مطلب ڈیزائن نہیں ہے، وہ انگلش لوگوں کا ڈیزائن کردہ نظام تعلیم ہے. اور اس کے بعد اگر ہم کلچر میں دیکھ لیں تو کلچر میں ہم کیا چیز اپنی اڈاپٹ کرتے ہیں، جو اگر ہم اپنی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر ہم تو اپنے آپ کو انفیریئر ثابت کرتے ہیں. کولونائزڈ پیپل یہی ہے نا کہ کولونائزڈ پہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو مسلط کر دے، کوئی پاور دکھا دے یا اپنے آپ کو سپیریئر کہہ دے، تو پھر وہ مانتے ہیں اس کو. اب وہ نہیں بھی ہیں تو پھر بھی ہم مانتے ہیں. تو یہی کولونائزڈ ہے، غلامی یہی ہے نا کہ ہم مینٹلی طور پہ اتنے غلام ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو فالو کریں تو ہم اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں. اگر ہم انگلش سسٹم کو، انگلش کلچر کو اڈاپٹ کریں تو پھر ہم سپیریئر کہلاتے ہیں، حالانکہ ہم اتنا کر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہم اپنے اندر ہی اندر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے سپیریئر ہیں. اگر ہم اپنے سوشل سسٹم کو دیکھ لیں یا اکنامک سسٹم کو دیکھ لیں تو پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس طرح سے وہ پیش آ رہے تھے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے یا میرے پاس اتھارٹی زیادہ، تو پھر میں سپیریئر ہوں، آپ انفیریئر ہیں.
حالانکہ اس طرح کا کانسیپٹ ہمارے سسٹم میں نہیں ہے. تو امید ہے آپ کو کولونیلزم پوسٹ کولونیلزم سمجھ آ گیا ہوگا. تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارا امپیریلزم ہے. تھینک یو. السلام علیکم.